الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لقوم أن يكون فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں چند باتیں عرض کی تھی، چند ان کے مناقب بیان کیے تھے، چند ان کے فضائل بیان کیے تھے، اور ان کے فضائل کو بیان کرنا کوئی ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان کے فضائل کا احاطہ کرنا، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنا ایک بڑا عظیم کام ہے اور بڑا ایک مشکل کام ہے۔ آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ کا جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو ساتھ سلوک ہے، آپ کا جو وہ کہہ لیں رفاقت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا جو مقام ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے بلند کر دیا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو جیسا میں نے گزشتہ جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ ہم انشاءاللہ خلافت سیدنا صدیق اکبر پہ گفتگو کریں گے، تو آج انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے حوالے سے چند باتیں جو احادیث سے واضح ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا اور بلکہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو خلیفہ پہلے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے آپ کی خلافت کو خلافت بلا فصل کہتے ہیں۔ خلافت بلا فصل کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اور آپ کی خلافت کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، متصل آپ خلیفہ بن گئے، تو یہ خلافت بلا فصل ہے کہ بیچ میں کسی کی خلافت کوئی اور منصب حائل نہیں ہے۔ تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حیدر کرار ہیں۔ تو یہ ترتیب ہے ہمارے ہاں، اور اسی ترتیب کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں آج چند حدیث چند واقعات وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔
باقی ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے فتنے کا دور ہے، ہر طرف پروپیگنڈے کا دور ہے، ہر طرف جو فتنہ چھایا ہوا ہے، تو اس دور میں ایک حق کی آواز کو بلند کرنا، ایک حق کو سامنے رکھنا یہ ضروری ہے، کہیں ہم بھی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، ہم بھی جو ہے مختلف اٹھنے والی آوازوں کا شکار نہ ہو جائیں، مختلف نعروں کا شکار نہ ہو جائیں، اور لاشعوری طور پر ہم ہو جاتے ہیں، ہماری کئی دفعہ انٹینشن نہیں ہوتی لیکن ہم ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام طور پر لوگ جو سنی لوگ ہیں وہ بھی یہ قوالیاں سنتے رہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر، علی دم دم دے اندر، علی دا پہلا نمبر۔ اب یہ چلو دما دم مست کلندر کا تو مجھے نہیں پتا کیا ہے دما دم مست کلندر، لیکن علی دم دم دے اندر ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہمیں بھی اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ہے، علی ہمارے جو وہ رگ و خون میں ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ، اس میں تو شک والی بات نہیں ہے، لیکن علی کا پہلا نمبر اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے، اور ایگری نہ کرنے کی وجہ کوئی ذاتی نہیں ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، علی کا پہلا نمبر پیارے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں علی کا چوتھا نمبر شراب ہوتا ہے، پہلے 3 خلفاء کو چھوڑ کر علی پوری کائنات میں افضل ہے، یہ ہمارا ایمان، کیونکہ یہ ترتیب پیارے پیغمبر نے دی ہے، تو اس لیے لاشعوری طور پر ہم فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لاشعوری طور پر ایسی چیزیں ہماری زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، ایسے نعرے، ایسی باتیں جو کہ سراسر غلط ہیں۔ تو سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب عتیق اور صدیق ہے، جن کو آپ علیہ السلام نے لقب عطا کیے ہیں، اور جو نبی کے رفیق ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جو نبی کے خلیل اگر کوئی دنیا میں ہوتا تو وہ ابو بکر تھے، یہ بھی نبی نے فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو دنیا میں کوئی خلیل ہوتا میرا تو ابو بکر ہی ہوتا، یہ نبی کی زمانی باتیں ہیں ساری۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو پیارے پیغمبر کا فرمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں، قرآن آیات ہمارے سامنے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، گزشتہ جمعے پہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جاء بالصدق سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جو سچائی لے کر آئے، وصدق به اس کی تصدیق کرنے والے وہ ابو بکر ہیں، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا اور تم نے جھٹلایا، یعنی کہ بھلے ایک دفعہ آپ نے انکار کیا، بات میں مان لیا، لیکن ابو بکر ایسے تھے جنہوں نے پہلی فرصت میں مان لیا، میں نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، کوئی شش و پنج نہیں، کوئی سوچ کا ٹائم نہیں، کوئی مشورہ نہیں، میں مانتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق ایسا تھا، آپ کی دوستی ایسی تھی، آپ کا ساتھ ایسا تھا کہ انکار کی سوچنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، انہیں پتا تھا یہ ہمارا دوست ایسا ہے، جو بات کہے گا سچ، سچ میں تو آپ سچ کے تو یہ کہہ لیں کہ ایک آئیکن تھے آپ، سچ تو کافر بھی مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، تو ابو بکر کو تو یقین کیسے نہ ہوتا کہ انہیں پتا تھا کہ میرا دوست ایسا سچا ہے، جو بھی کہے گا سچ اور ٹھیک کہے گا، غلط کبھی نہیں کہہ سکتا، تو سب نے جھٹلایا، سب نے ٹائم مانگا، سب نے موقع مانگا، سب نے مشورے کا ٹائم مانگا، لیکن ابو بکر ایسے تھے، ادھر میں نے دعویٰ کیا اور اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے، آپ کی خلافت کے بہت سارے اشارے نبی علیہ السلام نے دیے ہیں، اور وہ اشارے سمجھنے والے کے لیے کافی ہیں، بلکہ بڑے واضح ہیں، اور سب سے بڑی بات امت کا اجماع ہے، جب نبی علیہ السلام کے بعد سارے صحابہ نے متفقہ طور پر آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی ہے، تو اس کا مطلب ہے اجماعی طور پر سارے صحابہ نے آپ کو خلیفہ بلا فصل مان لیا ہے، اور جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے اس کے خلاف جانا کفر ہوتا ہے، اجماع کے خلاف جانا کفر ہوتا ہے، تو اس لیے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور امت کے امام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے کا آپ کا وقت قریب تھا، آپ آخری ہفتہ بیمار رہے، مرض الوفا شروع ہوا، آپ کی طبیعت مبارک بڑی ناساز تھی، آپ ہلنے کے، اٹھنے کے، چلنے کے قابل نہیں تھے، نقاہت بہت زیادہ تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی، ایک دفعہ آپ نماز کے لیے تشریف لانے کا ارادہ کیا، نہ آ سکے، بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا،
پھر ارادہ کیا, نہیں آ سکے. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی, عشاء کا ٹائم ہے, عشاء کی نماز پڑھ لی, اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی. قالوا یا رسول اللہ, لا یا رسول اللہ, لوگوں نے نماز تو نہیں پڑھی, ان الناس ینتظرونک, لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں, آپ ہمیں نماز پڑھائیں, آپ کے اقتداء میں ہم نماز پڑھیں گے. تو آپ علیہ السلام چاہا کہ نماز پڑھائیں, لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, مروا ابا بکر فلیصلی یا ان یصلی بالناس, کہ ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ ان ابا بکر رقیق القلب یا ان ابا بکر اسیف لا یقوم مقامک, کہ ابو بکر بڑے رحم دل ہیں, بڑے نرم دل ہیں, بڑی نازک سی طبیعت ہے ان کی, وہ آپ کی جگہ پر آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے, آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے, اسے برداشت نہیں ہوگا کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں میں وہاں پہ ان کی جگہ پہ کھڑا ہوں, اسے برداشت نہیں ہوگا. اور ان کے ذہن میں بات چل پڑے گی کہ نبی علیہ السلام اب دنیا سے جانے والے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھائیں گے, وہ پورے بڑے نرم دل ہے, رقیق القلب ہے. یا رسول اللہ آپ عمر سے کہیں نماز پڑھا دیں. آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا, طبیعت ناساز ہے, نقاہت ہے, کمزوری ہے, مرض وفات شروع ہو چکا ہے, فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, آپ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں, نماز کی امامت ابو بکر کرے. وہاں پہ اور لوگ موجود تھے, اگر عمر نہیں تھے, عمر کے علاوہ باقی صحابہ موجود تھے, سیدنا علی بھی موجود تھے, حسن حسین بھی موجود تھے, آپ کے چچے بھی موجود تھے, عباس بھی موجود تھے, دیگر اہل بیت بھی موجود تھے, عزیز و اقارب سارے موجود تھے, لیکن نبی علیہ السلام کے اصرار کیوں ہے, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے حفصہ کو ملا لیا ساتھ, سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ مطہرہ, ان کو کہ آپ تھوڑا سا مل کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے کہ ابو بکر ہمت نہیں کر پائیں گے, وہ رو پڑیں گے, ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی, وہ اس مقام کو یہاں کھڑے ہونے کو برداشت نہیں کر پائیں گے. ہم دونوں مل کے کہتے ہیں کہ آپ عمر سے فرما دیں, کسی اور سے فرما دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. لیکن انہیں نہیں پتا تھا اس وقت آپ علیہ السلام امت کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں, اور یہ ایک ایسا قیمتی سبق ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام امت کو ایک قسم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بعد یا میرے ہوتے ہوئے مصلی کا اہل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. جب انہوں نے منہ کے کہا تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹ کے فرمایا, انتم صواحبات یوسف, تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح کر رہے ہو, ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. امت کو تعلیم دینے تھی, جس طرح آقا کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے, معراج پر تشریف لے گئے, تمام انبیاء موجود ہے, جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کے مصلی پر آگے کیا, بتلایا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. اگر تمام انبیاء موجود ہوں تو امامت کے اہل پیارے پیغمبر, آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طرح پیارے پیغمبر نے ابو بکر کو آگے کر کے فرما دیا, میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد میرے مصلی کا کوئی اہل ہے, میری جانشینی کا, میری خلافت کا اہل ہے, تو وہ ابو بکر ہے. لہٰذا ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے, ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. اور دوسری روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے, فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره, کہ کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اہل بیت سے محبت اپنی جگہ, اہل بیت سے تعلق اپنی جگہ, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے تعلق اپنی جگہ, سیدنا عثمان غنی سے تعلق اپنی جگہ, عمر فاروق سے تعلق اپنی جگہ. یہ نہیں کہ اسے تعلق نہیں تھا اس لیے ابو بکر کو کہا, وہ تعلق اپنی جگہ پہ ہے. علی کو جگر گوشہ نہیں دیا اپنا, عثمان غنی کو 2 جگر گوشہ نہیں دے دی, تعلق ہے. یہ نہیں کہ تعلق نہیں, تعلق تو ہے. عمر فاروق سے یہ نہیں کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تعلق تو ہے, لیکن جانشینی ثابت کرنی ہے کہ میرے بعد جانشین ابو بکر ہے, اسے مسئلے پہ وہ کھڑا ہوگا. امت کو ایک سبق تھا کہ میرے بعد جانشینی کا اہل ہے, خلافت کا اہل ہے, تو ابو بکر ہے. مسئلے پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا. اور پھر ایک موقع پر آپ کی طبیعت بحال ہوئی,
अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वो 17 नमाजें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने पढ़ाई हैं। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, उनको महसूस हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने आहट महसूस की, उन्होंने चाहा कि पीछे हट जाओ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अला मकानिक, अपनी जगह पे खड़े रहो, नमाज पढ़ाते रहो। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ बैठकर नमाज पढ़ी। अब उलमा ने लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम बैठ के पढ़ रहे थे, अबू बकर खड़े होकर पढ़ा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम जैसा करते थे अबू बकर वैसा करते थे, फिर उम्मत भी वैसे इख्तिदा करती थी। वो क्या तरतीब होगी क्या होगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के साथ फिर नमाज पढ़ी। तो ये उम्मत को बताया है कि मेरे बाप अबू बकर है। और फिर एक मौका पर क्या फरमाया, जब आप अलैहिस्सलाम आखिरी औकात है, फरमाया कि मस्जिद नबी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो घर चूंकि साथ साथ थे, रास्ता बाहर से भी था, मस्जिद से भी खिड़की थी कि मस्जिद से आना चाहे, फरमाया ला यबक़िन खौखतुन इल्ला खौखतु अबी बकर, कि मस्जिद के जितनी भी खिड़कियां हैं सब के सब जो मस्जिद के अंदर जिनका जो एंट्रेंस है, रास्ता है, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए, सिर्फ अबू बकर का छोड़ दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का, बाकी कोई नहीं, सबके बंद कर दिए जाए। सबके थे, अज़वाज भी शामिल, अहले अयाल भी शामिल, सहाबा भी शामिल, अहले बैत भी शामिल, सारे शामिल, जिसके भी थे आपने सबका बिला इस्तिस्ना, सिर्फ अबू बकर का इस्तिस्ना किया, वो बाकी नहीं सबके बंद कर दे। मैं सबके एहसान का बदला दे चुका हूं, मैं सबके एहसानात का, जिसने मुझ पर जो भी एहसान किया मैंने हद वसा उसके एहसान का बदला दे दिया है। सिर्फ अबू बकर है जिनका एहसान मैं नहीं दे सका, और क़यामत में इनका एहसान का बदला अल्लाह से लेकर दूंगा। साहबा ने भी एहसानात किए हैं, बड़े बड़े माल भी खर्च किए, जान की कुर्बानियां भी दी है, साथ भी दिया है। ज्यादा सहाबा से ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम पर जान फिदा और जान मारने वाला कौन होगा, सबने कुर्बानियां दी, लेकिन फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया। अली को भी बदला दे दिया, उस्मान को भी बदला दे दिया, उमर को भी बदला दे दिया, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन सबका बदला दे दिया। लेकिन अबू बकर ऐसे हैं, इनका एहसान मेरे ऊपर है, क़यामत के दिन अल्लाह से इनका बदला दिलवाऊंगा, इनका बदला अल्लाह से लेकर दिलवाऊंगा। एक औरत आप अलैहिस्सलाम के पास आती, तो अपना मसला लेकर अपना मसला बयान करती है, फिर चली जाती है, जाने लगती है तो दोबारा लौट के आती है कि अगर दोबारा कोई मसला मुझे पेश आता है और मैं आपको नहीं पाती, इनका पर्दा फरमा जाते हैं, दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, फिर मैं किसके पास आऊं, फिर मैं अपना मसला किसको बयान करूं, मैं अपना मसला किसको सुनाऊं। अल्लाह के बाद पैगंबर ने क्या फरमाया, इन तजिदी फाती अबू बकर, अगर तू मुझे ना पाए तो अबू बकर के पास आ जाना। ये क्या था कि मेरे बाद मेरा जानशीन अबू बकर होगा। कोई ऐसे थोड़ा कह देता है, ऐसे तो नहीं कह देता। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, इख्तदौ बिल्लज़ीन मिन बादी अबू बकर व उमर, लोगों मेरे बाद तुमने इख्तिदा करनी है तो अबू बकर की फिर उमर की। आपने अबू बकर के साथ उमर फारूक की भी खिलाफत के इशारे दिए, मेरे बाद अबू बकर, उसके बाद उमर की इख्तिदा करनी। एक दफा मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए, आप फजर की नमाज के बाद लोग आपसे ख्वाब बयान किया करते थे, आप ताबीरात बताते थे। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, पूछा भाई किसी ने तो ख्वाब देखा हो, किसी ने तो ख्वाब देखा हो। एक आदमी साहब उठते, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? मैं ख्वाब देखता हूं कि आसमान से एक तराजू उतरता है, आसमान से एक तराजू उतरता है, या रसूल अल्लाह आपका वजन किया जाता है, अबू बकर का वजन किया जाता है, दोनों हस्तियों का वजन किया जाता है, या रसूल अल्लाह आपका वजन बढ़ जाता है। फिर अबू बकर का उमर का वजन किया जाता है, या रसूल अल्लाह अबू बकर का वजन बढ़ जाता है। फिर अबू बकर और उस्मान का वजन किया जाता है, उमर का वजन बढ़ जाता है। फिर उस तराजू को दोबारा आसमान पर उठा लिया जाता है। अल्लाह के पाक पैगंबर क्या फरमाते हैं कि ये नबूवत के बाद खिलाफत की तरफ इशारा है कि मेरे बाद अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, ये तरतीब खिलाफत है। और एक रिवायत में अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैंने पढ़ा कि आप अलैहिस्सलाम ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर वशद्दु फी अमरिल्लाह उमर वअस्दक़ुहुम हयान उस्मान वअक़वाहुम अली, कि मेरी उम्मत में जो सबसे ज्यादा शफीक है, अरहम उम्मती है वो अबू बकर है। अरहम उम्मती वो अबू बकर,
سب سے زیادہ رحم کرنے والا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رحم کون کرتا ہے؟ رحم بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے. رحم بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے. حاکم محکوم پہ رائے یا حاکم رعایا پہ کرتا ہے. جیسا حدیث پاک میں بھی ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مطلب رحم چھوٹوں پہ کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو ارحم امتی فرمایا، اس بات کو اشارہ دے دیا کہ آپ کو اللہ خلیفہ بنائیں گے، آپ نے اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا ہے، اس لیے ارحم امتی فرمایا. اور سیدنا صدیق اکبر کا جو خطبہ تھا آپ کی خلافت کا، وہ خطبہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اور جو تم میں سے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ کمزور. تو جو طاقتور سمجھ کے لوگوں پہ ظلم کرے گا، میں اس کے ظلم کا بدلہ میں دلواؤں گا، اور جو اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا، کسی کا ڈر ہوگا، میں اس کی طاقت بنوں گا. لہٰذا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، تو میں اس کی پاور اور طاقت بنوں گا، اور جو تم میں سے طاقتور ہے ظالم بننے کی کوشش کرے گا وہ میرے نزدیک کمزور ہے. تو رحم بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے، حاکم رعایا پہ کرتا ہے، حاکم محکوم پہ کرتا ہے. اس میں اشارہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا. وہاں قضاہم علی فرمایا کہ علی جو ہے وہ بڑے فیصلے والے ہیں، ان کو اللہ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی، ان کا فیصلہ بڑا مضبوط ہے. یہ اشارہ کر دیا کہ عدلیہ الگ ہوتی ہے، انتظامیہ الگ ہوتی ہے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بالکل عدلیہ میں ڈال دیا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ انصاف کرنا. یہ وجہ ہے کہ تینوں دوروں میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمایا کرتے تھے. اور جب پھر ان کی اپنی خلافت کا دور آیا تو آپ نے پھر خود فیصلے نہیں کرتے تھے، اب انتظامیہ پر آ گئی تو عدلیہ شفٹ ہو گئی، اب فیصلے کرتے تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق مشہور واقعہ بھی ہے کہ اب ایک دفعہ عزیرہ کا جب معاملہ ہوا تھا تو یہودی کے ساتھ، تو قاضی شریح کی عدالت میں آپ بطور خلیفہ پیش ہوئے تھے. تو معلوم ہوا آپ علیہ السلام نے آپ کو عدلیہ کا شعبہ دیا جس کا انتظامیہ سے تعلق نہیں. جب آپ انتظامیہ آگے تو آپ نے عدلیہ کا شعبہ کس کو دے دیا؟ قاضی شریح کو. یہ بھی بتاتا ہے کہ ترتیب خلافت کیا ہے. باقی علی سے محبت ہمارا ایمان ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے بغض کرنے والا منافق ہے. اور ہماری نشانی حق ہونے کی یہی ہے کہ ہم جس کو خلیفہ بلا فصل نہیں بھی مانتے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، سر آنکھوں پہ. لیکن جو علی کو خلاف خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں وہ باقی خلفاء کو گالیاں بکتے ہیں. ایمان والے اور کافر میں فرق بھی یاد رکھنا. آپ علیہ السلام نے غدیر خون کے موقع پر جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ خلافت نہیں ہے. وہ تو مولا کا معنی مختلف معنی، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے. وہ تو نبی نے صاف فرمایا جس سے جو علی سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے. اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا کہ حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے یمن میں بھیجا تھا. کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت آپ علیہ السلام سے کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا کہ تمہیں جس سے شکایت ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. خلافت نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ. محبت الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے، جانشینی الگ چیز ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کے بعد جو خلافت ہے وہ کس کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس پر امت کا اجماع ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے. باقی محبت ہم سب سے کرتے ہیں، سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. محبت الگ چیز ہے، رتبہ اور مقام ایک الگ چیز ہے. وہ تو صحابہ میں بھی رتبے ہیں، انبیاء میں بھی رتبے ہیں. ہم انبیاء میں سب کچھ ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، ہم ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن ہم مانتے کس کو ہیں؟ ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مانتے ہیں. کتاب کس کو مانتے ہیں؟ ہم قرآن پیارے پیغمبر کو مانتے ہیں. آخری نبی کس کو مانتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کو مانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گزشتہ انبیاء کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم کو مانتے نہیں.
یہی یہاں پہ ہے کہ مانتے کس کو ہے؟ سب کو ہے. ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے، سارے صحابہ ہمارے، لیکن خلافت کی ترتیب الگ ہے. محبت الگ چیز ہے، اس کی ہمارے اپنے سے ریلیٹڈ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن سے میرا تعلق ہے، سلام دعا بھی ہے، بعض ایسے جن سے فیملی تعلق بھی ہے، سارا کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ لیکن اگر میں نماز کا کسی کو کہوں گا تو آپ میں سے کسی کو کہوں گا؟ نماز کا کہوں گا تو قاری صاحب کو کہوں گا. میں نہیں ہوں تو میرے بعد قاری صاحب نماز پڑھیں. اس سے میرا آپ کا تعلق خراب ہو گیا؟ میرا آپ کے تعلق میں فرق آ گیا؟ نہیں. ترتیب یہی ہے، ترتیب یہ ہے. تعلق اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، لیکن مسئلے کی بات آئے گی تو پھر ترتیب اور. اسی طرح آپ علیہ السلام کا سیدنا علی سے تعلق اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، دامادیت اپنی جگہ، صحابیت اپنی جگہ، لیکن جب بات مسئلے کی آئے گی تو مسئلے پر ابو بکر صدیق ہو گیا اور اس میں حضرت علی سے محبت کم نہیں. تو یہ جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا صدیق اکبر پیارے پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، صدیق ایسے ہیں جن کے احسان مجھ پر باقی ہیں اور قیامت کے دن اللہ سے ان کے احسانات کا بدلہ لے کر دوں گا. تو ہم پھر کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو اس لیے سب سے بڑا مقام اللہ نے جس کو دیا ہے ہم اسے چھین نہیں سکتے. جو ترتیب پیارے پیغمبر نے دی ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. یہی ہماری ترتیب ہے، یہی ہماری وہ خلافت کی ترتیب ہے. باقی سب کا مقام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، سب کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے. کسی کی شان میں ادنا سا جملہ بولنا ہم کہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں شک ہے. احترام سب کا ہے، ترتیب خلافت یہی ہے. اول دول سوم اور رابع چوتھے خلیفہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام صحابہ و اہل بیت کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے.